دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، پیلانا میرے آقا مائے عشق بھی پیلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور تیری سادگی تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام، میں عاجزانہ میرے آقا ہوں، سلام میں عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا میرے آقا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب
میں تم آنا، میرے آقا میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، یا نبی مدد کو آنا، میرے آقا یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مجھے گھر پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عرس امام جعفر صادق بھی ہے اور پروگرام وقت کی ضرورت بھی ہے۔ نگران شورا کیسے ابتدا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ان کا ذکر مبارک ہر وقت کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، ہر وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے ایک بنیادی معلومات بھی عرض کرتا چلوں انشاءاللہ ناظرین کے لیے۔ آپ کی جو ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، وہ 17 ربیع الاول 83 سن ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور پیر شریف، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ واہ واہ واہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل بیان کی گئی ہے، جبکہ لقب جو ہے وہ آپ کا صادق بھی ہے، فاضل بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ امام محمد باقر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے شہزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع بزرگ گزرے، واہ جی واہ، اور عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدوں میں آپ اپنی مثال آپ رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، کتنے بڑے امام ہیں سبحان امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک وقت تک، یعنی ایک زمانے تک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ آپ کو ہمیشہ 3 عبادتوں میں دیکھا، ان تینوں میں سے کسی ایک ہی میں آپ مصروف رہتے، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تلاوت میں مشغول ہوتے، یا پھر روزے سے ہوتے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نماز
روزہ، تلاوت، تلاوت، ہائے ہائے، کتنی عظیم یہ تین عبادتیں ہیں، سبحان اللہ، اور ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے جامع ہیں، یعنی کتنے بڑے عالم، سبحان اللہ، کتنے بڑے عالم کیا بات، یہ ہوں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے فیضیاب ہونے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ واہ، سبحان اللہ، وہ امام مالک ہے جن سے ملنے کی تمنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کریں، کیا بات، اور جنہیں عالم مدینہ کہا جائے، واہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، اور ان سے امام اعظم علیہ رحمہ کو بات کرے تو جیسے پسینہ پسینہ بندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ شان کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مدینہ پاک میں رہے تو انہوں نے کبھی گھوڑے پر سواری نہ کی، اللہ اکبر، اور اس قدر عاشق مدینہ، اور ان کا بیان کہ میں اتنا عرصہ رہا اور انہیں تین عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پایا، یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تلاوت کر رہے ہوتے، یا وہ روزے سے ہوتے۔ سبحان اللہ، تو ان کا مختصر سا میں نے کہا کہ ناظرین کو تعارف بیان کروں کہ ان کا مقام اور مرتبہ جی، بہت بڑا ہے، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں الحمدللہ، سیدنا امام جعفر صادق، اللہ اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام رکھ، بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا، اور رضا کے واسطے۔ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اور جیسے کہ ابھی جمعرات کو ہمارے سلسلے کے ان سے بھی بڑے بزرگ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم ولادت منایا 13 رجب کو، اور آج 15 رجب کو حضرت سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا الحمدللہ یوم وصال عرس مبارک منانے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ تو کیسے کا ہوں بندہ رضا، اللہ اللہ، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، مجھے حضرت سیدنا امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جی، سلمان بھائی، جی، یہ آپ نے اس طرح کا مضمون اس میں لکھا عوارف المعارف میں، بڑی ایمان افروز کتاب ہے عوارف المعارف۔ یہ نا عوارف المعارف، رسالہ کشیریہ، آہا، کشف المحجوب، اللہ اکبر، کیمیاء سعادت، اس طرح کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا بزرگوں نے جو لکھی ہیں، قوت القلوب، اللہ اللہ، یہ کتابوں کے اور بہت سارے حکمتیں اور مقاصد پیش نظر ہوئے ہیں، جی، مگر ان کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی رہا ہے کہ تصوف کے نام پر جو جھوٹا مزاج لوگوں کو بتایا گیا، جی، یہ کتابیں اس کا رد کرتی ہیں، اسی بات، اور یہ کتابیں شریعت و طریقت کو جس انداز سے بیان کرتی ہیں، کیونکہ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، جی بالکل، بلکہ مطلب کہ وہ مصطفیٰ کریم کے ظاہری اعمال شریعت اور مصطفیٰ کریم کے باطنی اعمال کو طریقت بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، ملاقات یہاں ہوئی تھی فیضان مدینہ میں، تو وہ تھے تو بزنس مین مگر بڑے اہل محبت اور دین کی ساتھ وابستگی اختیار کرنے جیسی ان کی طبیعت سامنے آئی، ماشاء اللہ، تو مگر اس حوالے سے وہ مسکنسیپشن کا شکار تھے صحیح، شریعت و طریقت کے تعلق سے، کیونکہ جب میں نے ان کو چند مدنی پھول عرض کی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعلق سے اور کچھ باتیں بیان کی تو کوئی بحث نہیں کی انہوں نے، ماشاءاللہ بالکل وہ متفق ہو گئے کیا بات، کہ نہیں، میں نے کچھ اصل میں ایک ہے نا وہ مولوی اور فقیری والے جو لوگ ہیں، جناب ہم فقیر ہیں وہ مولوی ہیں، تو اس طرح کے گمراہ کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کا ذکر ہر وقت کی ضرورت ہے، جی، کہ مطلب کہ اگر یہ بھی شریعت و طریقت کے جامع نہیں تو پھر کون ہے؟ کون ہے؟ ایسی یہ بات، ظاہری باطنی علوم کے جامع ہیں، اور ان سے فیض ملتا ہے، ان سے مطلب بندہ، ان کے نظر کرم سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں، واہ، ان کی دعائیں آپ پر آنے والی آفات و بلیات و مصیبتوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ بزرگ ہیں، جی، اور نیکی اور شرافت کا ان کا عالم، اور تب آپ غور کریں کہ ان کا کردار کیسا تھا
ہاں ہاں کہ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حج کو گیا اور حج کے بعد وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا. صحیح. چند دن اس نے وہاں گزارے. ایک دن آرام کر رہا تھا, سو رہا تھا, تو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنا سامان تلاش کرنے لگا, تھیلا وغیرہ جو تھا. اب اس سے کہیں ایک شخص جاتا ہوا نظر آیا, اس نے شور مچا دیا کہ یہی چور ہے, یہی چور ہے, یہی چور ہے. انہوں نے مڑ کر دیکھا, بھائی کیا بات ہے, آپ کیوں مطلب کہ یہ سب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا, وہ آپ نے چوری کیا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ تو اس کو پتا تھا کہ میں نے چوری تو نہیں کی. جی. اب تو انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے اور اس کے جو بھی مطلب جتنے سکے تھے جی وہ ایک تھیلے میں بھر کر اسے دے دیے. صحیح. وہ جب واپس اپنے گھر پہنچا تو اسے اس کا وہ سونے کا جو سکوں سے بھرا ہوا جو تھیلا تھا تو گھر میں ملا. صحیح. اس نے کہا میرا تھیلا تو گھر میں, تو انہوں نے مجھے اپنا تھیلا کیوں دے دیا؟ صحیح. تو یہ بھی ایک بھلا آدمی ہوا. جی. یہ بھی ایک بھلا آدمی ہوا. وہ شاید اس کی غلط فہمی تھی. بات کا ہوتا ہے نا جی, بندہ اچانک اٹھتا ہے, توجہ نہیں ہوتی. جی بالکل. تو وہ دوبارہ ان کے گھر گیا, کہا کہ حضور یہ جو آپ نے جو مجھے جو تھیلا دیا ہے یہ تو مطلب غلط فہمی ہو گئی تھی, اور میرا تھیلا تو میرے گھر پر تھا, آپ نے مجھے یہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا دے دیا. تو وہ معافی وغیرہ مانگنے لگا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو معاف کیا, اور یہ سونے کے سکے بھی میں نے آپ کو دے دیے, اللہ اکبر. واہ. آپ انہیں اپنے پاس رکھے. وہ بڑا حیران ہو گیا جب اسے معلوم کیا کہ شخصیت کون ہے جس سے معاف بھی کیا, مطلب بالکل ایک نارمل عطا کی. جی. تو پتا چلا کہ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ. تو یہ جو ماشاءاللہ, کیونکہ یہ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے, معاف بھی کر دیتے ہیں, عطا بھی کر دیتے ہیں, اور بس کریمی ہے ان کی ذاتوں میں. تو بس یہ ہر وقت کی ضرورت ہے ان کا ذکر کرنا. کیا بات. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شروع سے ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہم نے ہمارے گھر میں بس کھیر پوری دیکھی ہے. واہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک پر کھیر پوری بنتی ہے, اور وہ مٹی کے برتن میں کھیر اور پوری. یہ شروع سے ہی ہمارے گھر میں یہ فاتحہ ان کے نام کا ہوتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. سبحان اللہ. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا نا کہ ہمارے گھر میں اللہ میری اماں کو غریق رحمت فرمائے, جو دنیا سے تو چلی گئی ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں ابھی میں نے جیسے کہا تھا کہ 6 رجب, اور بس ہمارے گھر میں اماں جب حیات ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں ایک رونق لگی رہتی تھی 6 رجب المرجب کی. تو یہ چیزیں تھی, یہ چیزیں شروع سے ہی ہمیں دی گئی ہیں. میری درخواست ہے آپ سب سے, جیسے میں یاد کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں شروع سے دی گئی ہیں. محرم کے دنوں میں امام حسین کا ذکر, اور مطلب ہمارے گھر میں ہر مہینے 21ویں شریف, مولا علی کی یاد, اللہ ہر مہینے ہمارے گھر میں 21ویں شریف بنتی تھی. ہماری اماں 21ویں شریف 21ویں شریف 70ویں یہ ہمارے گھر میں ہو. کیا بات. اور اصحاب بدر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 رمضان ہیں. اسی طرح بی بی فاطمہ کے یادیں, اور اسی طرح خواجہ غریب نواز کا عرس, غوث پاک کا عرس. ہمارے گھر میں ایک اور بزرگ کا بڑا ذکر رہا ہے, تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ہند کا شہر ہے ناگپور, تو ہے ناگپور لیکن ہم انہیں حضرت کی نسبت سے تاجپور کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو تاج الدین بابا کا ذکر ہمارے گھر میں کثرت رہا ہے, بس رہا ہے. اسی طرح بمبئی میں جو مزار ہے حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار, تو ان کا ذکر, مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا ذکر ہے پاک, صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کا یہ مطلب بڑے بڑے بزرگ ہیں. یہاں کراچی میں جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو ان کا ذکر 7 شریف. تو یہ مطلب شروع سے ہم ان کے ذکر گھر میں ہی
سنتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا ہے کہ شروع سے ہی گھر میں یہ نظر نیاز، اس دن کچھ مطلب کہ اہتمام کرنا کپڑوں کا. معراج کی رات واہ. ہمیں یاد ہے کہ ہم جب ماحول میں نہیں تھے تب بھی معراج کی رات ہمیں نیا کرتا شلوار ملتا تھا. واہ. 15ویں شعبان کو ہمیں نیا کرتا شلوار ملتا تھا، مجھے ملتا تھا. اور اسی طرح کے یہ جو ایام ہوتے 27 رمضان نیا کرتا شلوار ملتا تھا. یعنی یہ عید وغیرہ کے جو تہوار ہیں جی. وہ تہوار اپنی جگہ پر ہے صحیح. جو عید وغیرہ پہ سے، لیکن مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ہر 12ویں کو اور اس طرح کے دنوں میں نئے کرتے شلوار کا، ہم کرتا شلوار اتنا پہننے کا عادی نہیں تھے، لیکن یہ ایک مزاج تھا کہ بھئی یہ دن ہے ہمیں کرتا شلوار پہننا ہے. جالی والی ٹوپی ان کو دے دی جاتی تھی. واہ. تو گھر میں کچھ وہ اگربتی، خوشبو، کھیر، نیاز، یہ ساری چیزیں گھر میں ہم نے شروع سے دیکھی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں، جی. ناظرین دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، کہ یہ اہتمام اپنے گھر میں آج بھی جاری رکھیں. اس کی چند فائدے ہیں. جی. پہلا فائدہ، عقائد، نظریات کا تحفظ، اپنے بزرگوں سے وابستگی اور ٹھیک ٹھاک وابستگی، اور پھر ان کی یاد تو ان کا فیضان، اولاد میں ان کا ذکر. یعنی ہمیں اتنی سیرت کا نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن ہمیں اتنا تو پتا ہوتا تھا کہ ان کی نیاز ہے تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور مطلب یہ بہت مطلب کہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بس اتنی کم از کم معلومات اس وقت ہوتی تھی جب ہم دعوت اسلامی میں نہیں ہوتے تھے. جب کوئی خدا نہ کرتا باہر کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں مطلب مزہ آنا ہے. مثال کے طور پر کوئی باہر ایسی کوئی بات کرے جس میں خدا نہ خاصا یزید کے بارے میں کوئی اچھا ذکر کرے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا. یہ ہم کو شروع سے ہی ہم کو سمجھا دیا گیا تھا، یزید اچھا آدمی نہیں تھا. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شہادت میں یہ اور ابن زیاد اور یہ نام ہم کو شروع سے یاد ہے کہ یہ سب لوگ مطلب کہ ان کے شہادت میں یہ سب ان کی مطلب ملے جلے، یہ انہوں نے وہ یزیدی لشکر یزیدی لشکر یزیدی لشکر. تو یہ شفیع قاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واز وہ ہم شروع ماحول میں نہیں. تو یہ کیا یہ چیزیں آپ کے ذہنوں کو آپ کے بزرگوں کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں، اور آپ کے دل میں صحابہ، اہل بیت اور دیگر بزرگان دین کی عقیدت و محبت، ان کی کرامات، ان کی برکتیں آپ کے سینوں میں، آپ کے دلوں میں تازہ رہتی ہیں، جو آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے. اور گھر کے اندر برکت ہوتی ہے نا، وہ جدا ہے. کیا بات. گھر کے اندر کی برکت جدا ہے. سبحان اللہ. ان کے ذکر سے آپ کی آپس میں محبتیں، پیار، اتفاق، رزق میں برکت، یہ ساری چیزیں سب جدا ہیں. حضرت شہاب الدین یہ سب چلا وہاں رسالہ کشیریہ جو میں نے کہا، تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عوارف المعارف میں جو تربیت فرما رہے ہیں، فرما جب تم ان کا ذکر پڑھتے ہو، جیسے ہم نے ابھی ان کا ذکر پڑھا کہ 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت میں مصروف ہوتے تھے، یا تو نماز میں ہوتے تھے، یا تلاوت میں ہوتے تھے، یا روزے میں ہوتے تھے. تو آپ فرماتے جب تم ان اولیاء کرام کا اور صوفیاء کرام کا ذکر پڑھتے ہو تو تمہیں ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. تمہیں اپنی اس خامی کا، اپنی اس کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اپنی بے عملی کا احساس ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دل چھوٹا مت کر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی عادت بنا، یعنی ان کی سیر پر عمل کرنے کی عادت بنا. لیکن اگر تو ان کے جیسا نہیں بھی بن سکا تو ان سے تو محبت کر. پھر حدیث لکھی کہ تو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اللہ. یعنی یہ بات میں نے اگر پڑھی بھی تو میں کہوں نا، تو میں نے بات 93-94 میں پڑھی ہے، 93-94 میں صحیح یا 95 میں، اس وقت میں نے پڑھی. مجھے اس وقت سے یہ بات ایسی نقش ہے کہ یار ہم نیک نہ بن سکے، نیک بننا ہی چاہیے، لیکن اگر ہم نیک نہ بھی بن سکے نا تو نیکوں سے محبت اور نیکوں کا ذکر اور نیکوں کی یاد ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. ان کی محبت انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا بھی سبب بن جائے گی. واہ جی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت کردار ہے، کیا عمدہ صفات ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے ایک اور جگہ پر بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی جیب پر نظر رکھے گا مات فقیرن. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ فقیر ہی مرے گا.
تو اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو وقت کی ضرورت ہی ہے، لوگ دوسروں سے توقع اور امید بے جا امیدیں لگائے بیٹھے۔ دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھے کیوں؟ آپ کی جیب میں آپ کی جیب نہیں ہے؟ جیب ہے تو دوسروں کی مال پر نظر رکھنا، دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا، یہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں بھی لاتا ہے، اور آپ کے اندر قناعت رہتی نہیں ہے، جی۔ اور حرص و لالچ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے انسان پھر برائیوں میں اور طرح طرح کی وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ کر ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور سلمان بھائی پھر ان برائیوں میں پڑ جاتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ یہ درست بالکل درست نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد بیان کر دیتا ہے، ان کی سیرت بیان ہوئی، ایک ارشاد ان کا بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات ہے یہ، ہم کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ میں اس میں خاص طور پر بات مشورے کی چلی ہے، تو میں خاص طور پر میں جو بات بیان کروں گا یہ ان لوگوں سے ہے جن کے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں۔ وہ مشورہ ایسے لوگوں سے کرتے ہیں کہ جنہیں واقعی مشورہ دینا نہیں چاہیے، سب کا نہیں کہتا لیکن پھر بھی گھر توڑوا دیتے ہیں۔ مشورہ کریں جو خوف خدا والا ہو، وہ آپ کو جب کوئی کام کا مشورہ دے گا، چاہے کاروبار کا ہو، گھر بار کا ہو، یا تعلیم، تعلم، تربیت، کسی بھی طرح سے آپ کی کوئی زندگی کا آپ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی شادی کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خوف خدا والے سے مشورہ کریں، وہ آپ کو درست مشورہ دے گا۔ یعنی جو اپنے بارے میں خیر کا فیصلہ نہ کر سکا، وہ آپ کے بارے میں کیا خیر کا مشورہ دے گا۔ اس میں دوسری چیز شامل کریں کہ جس کام کا مشورہ کریں اس کام کا ماہر ساتھ ملا لیں۔ اگر وہ ماہر اور خوف خدا دونوں کا جامع ہے، یعنی مہارت بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے، اگر دونوں کا جامع ہے تو سمجھو سونے پر سہاگا ہو گیا۔ ورنہ ہر مشورہ جو آپ عموماً کسی ایکسپرٹیز کے طور پر لیتے ہیں کہ یار یہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے، مگر اس مشورے کو کسی خوف خدا والے کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں تاکہ آپ کسی گناہ یا برائی میں نہ پڑ جائیں۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ، جس کا پہلے نام تھا ابھی مجلس روحانی علاج اس کا جو ہے وہ نام ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ جو پریشان حال افراد کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اس شعبے سے ماہانہ 3 لاکھ افراد فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اسی شعبے کے تحت اوراد و وظائف مفت دیے جاتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ کی برکتیں محض کسی ایک علاقے یا شہر تک محدود نہیں، اس کے بستے پاکستان کے ہر صوبے میں لگائے جاتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ان بستوں کو لگایا جاتا ہے۔ بستے پر آئے کچھ افراد کے تاثرات سنتے ہیں۔ شوگر کا تعویذ لے کے جا رہا ہوں، اللہ شفا دے گا۔ ہر بیماری کا تعویذ ملتا ہے، میں اپنے ماموں کے لیے آیا تو اللہ بہتر کرے گا، شفا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ ابھی میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ کاروبار کے سلسلے میں جو میرا کاروبار ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ شعبہ روحانی علاج پاکستان بھر میں کم و بیش 900 سے زائد اور پاکستان سے باہر 300 سے زائد مقامات پر، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اور موبائلز پر موجود 12 سروسز کے ساتھ دنیا بھر میں دکھیاری امت کی فی سبیل اللہ غمخواری کر رہا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، اپنی مثال آپ شعبہ ہے، اور اس میں جو بالخصوص یرکان کے حوالے سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا ہی مجرب ہے۔ اس میں یہ شعبہ بھی وقت کی ضرورت ہے جی، کیونکہ اس کے نام پر جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں توبہ، اور لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ شعبہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جی بالکل، ہر ایک کے لیے شعبہ نعمت ہے، کیونکہ اس شعبے کے ذریعے آپ کو فی سبیل اللہ روحانی علاج دیا جاتا ہے۔ آپ کو پانی دیا جاتا ہے، پلیٹیں دی جاتی ہیں، لکھے ہوئے تعویذ دیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں، جادو کی کاٹ کی جاتی ہے، یعنی جادو اگر کسی کو ہو تو اس سے بھی
نجات الحمدللہ دلانے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے. یعنی ہر کوئی کوشش ہی کرے کہ ڈاکٹر بھی کوشش ہی کرتا ہے, دوائی دیتا ہے. اچھا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار علاج کرایا تھا روحانی علاج والوں سے, سب زیادہ فرق نہیں پڑا, لیکن ڈاکٹر کے علاج سے بھی بعض اوقات فرق نہیں پڑتا. ریپیٹ جانا چاہیے. کئی لوگوں کا یہ پرابلم ہے جو میں آج آپ کو ایڈریس کرتا ہوں. ریپیٹ جانا چاہیے کہ آپ نے وہ جو دوبارہ ہاں کیا تھا تو اس سے فرق پڑا نہیں, تو وہ آپ کو کچھ اس کا چینج کرے گا. بعض اوقات کہنے سننے میں بھی کچھ غلط فہمی سی ہو جاتی ہے. تو درخواست یہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ریپیٹ جانا چاہیے, دوبارہ جانا چاہیے اور اپنے علاج کو جاری رکھنا چاہیے. تو الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے لاکھوں لوگ, لاکھوں عاشقان رسول اب تک فیضیاب ہو چکے ہوں گے. اتنی مطلب کہ اس کی برکتیں ہیں, اور اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ اس پیغام کو آپ عام کریں, کیونکہ ہم اس وقت اس پروگرام میں وقت کی جو ضرورت کے عنوان پر ہم آتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کو دعوت اسلامی کے اور دیگر ہمارے ان کاموں کے تعلق سے ہم آپ کو آگاہ کریں جو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یار یہ شعبہ واقعی وقت کی ضرورت ہے, یہ وقت کی ضرورت تھی اور دعوت اسلامی اس کو شروع کیا. کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے جو کام ہے نا, دینی کام, یہ جو وقت کی ضرورت کے عنوان پر ہم آپ سے کر رہے ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے یہ کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ مطلب کہ لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں سے نکالتی ہے کہ بندہ جب مارا پھرے تو کہاں جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں چونکہ امیر سنت کا ایک اپنا آپ کا مزاج اور آپ کی سوچ دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں ملی ہے, لہذا یہاں پر آپ کو کم شکایتوں والا معاملہ ملے گا. میں نہیں کہتا کہ نہیں ملے گا, کیونکہ جو دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے وہ انسان کر رہے ہیں, اور انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے. ہم جیسا انسان یہ خطا اور بھول کا مرکب ہوتا ہے, ہم سے بھول بھی ہوتی ہے, ہم سے خطا بھی ہوتی ہے, تو آپ سے بھی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, ہوئی ہے, اور کل نہیں ہوگی, مستقبل میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن کوشش یہی ہے کہ فائدہ ہو اور فائدہ ہو. تو اس لیے یہ بہت اہم وقت کی ضرورت ہے. ہماری بہو بیٹیوں کی عزت اور آبرو بعض اوقات ان کالے اور گندے باباؤں کے چکر میں وہ پامال ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے تحت اس کا بھی اللہ نے چاہا تو تحفظ ہی رہے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدنی ماحول میں اسلامی بہنیں یعنی فیمیل کو فیمیل ہی ڈیل کر رہی ہیں. جی بالکل, وہ تعویذ اور روحانی علاج وہی کر رہی ہوتی ہیں. ہم مطلب بے پردگی اور یہ اس طرح کی چیزیں دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہیں نہیں. بڑا پاکیزہ ستھرا اور قیمتی ماحول ہے الحمدللہ, اور کوئی اس کا پائی پیسہ بھی نہیں ہے, ٹوٹل فری بھی سروس ہے. کوئی بھی پرابلم ہو, پریشانی ہو تو مجلس روحانی علاج سے جو ہے وہ رجوع بھی کیا جائے. استخارہ مدنی چینل کے پروگرام بھی آتے ہیں ماشاءاللہ, روحانی علاج اور استخارہ. امیر سنت فرماتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.